بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ٹاک شو ود نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب قید میں ہیں، اڈیالہ جیل میں، اور ان کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی ان کی رہائی کے لیے رابطوں میں ہیں کہ کسی طرح ان کے مجازی خدا جو ہیں وہ رہا ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے جو اہم ملاقات کی تھی پچھلے دنوں، وہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے تھے۔ انہوں نے جا کے صدر پاکستان کو یاد دلایا کہ عمران خان صاحب اور آپ بہت قریبی ساتھی ہیں، بہت آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے خان صاحب جیل میں ہیں، اب بڑا عرصہ ہو گیا ہے، 2-4 دن کی بات نہیں رہی، تو سنجیدہ کوششیں کر کے انہیں رہائی کروائی جائے۔ تو واقفہ نے حال کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی کوئی کوشش برابر ثابت نہیں ہوئی۔ اب بشرا بی بی نے اور رابطے بھی کیے ہیں، لیکن ہر طرف سے مایوسی ہے۔ اور بشرا بی بی پر جو دوسری پرابلم ہوئی ہے، جو دوسری پریشانی ان پہ ہوئی ہے کہ ان کی سابقہ خاوند خاور مانکا، جو کہ ایک گورنمنٹ کی اچھی پوسٹ پر ہے، ان پر بھی مقدمہ درج ہوا ہے زمین ہتھیانے کا سرکاری، اور انہیں بھی جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ وہ دبئی جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار کر دیے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک پہلا خامد بھی جیل میں، دوسرا خامد بھی جیل میں، اور بچوں کی بھی جیل میں جانے کی تیاریاں ہیں، تو اس عورت پر کیا بیتری ہوگی جو کسی وقت خاتون اول تھی اور آج وہ در بدر پھر رہی ہے کسی جگہ سے، ان کے دونوں خامد ہی کسی طریقے سے باہر نکل آئے۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتا ہے قسمت کا کھیل، یہ ہوتی ہے پاور میں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اقتدار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تخت یا تختہ، تو اب وہ معاملات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تختہ پہ آئے ہوئے ہیں، تخت ان سے چھین لیا گیا ہے، اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، پہلی تو لاٹ وہ تھی جو بڑے پیار سے ساتھ رہتے تھے، وہ چلے گئے انہیں چھوڑ کے۔ اب دوسری لاٹ میں جو انتہائی قریب اور تھے وہ بھی جا رہے ہیں، تو خان صاحب تو پھر عمران خان صاحب اب کیا کیا جائے گا، اب ان کے ساتھ کون ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن در حقیقت معاملات پوائنٹ ٹو نو ریٹرن پر چلے گئے ہیں۔ کسی جگہ سے کوئی آس امید رہائی کے لیے نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو سمجھانے کے لیے یا ان کا دل بہلانے کے لیے یا ان کی کہ وہ مایوس نہ ہو جائیں، روزانہ یہ ایک فوڑ اڑتی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے، جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں باہر آ جائیں گے، جمعرات کو آ جائیں گے، ہفتے کو آ جائیں گے۔ جس طرح نواز شریف کے باہر سے آنے کی باتیں چلی تھی کہ جناب آ رہے ہیں، 8 کو آ رہے ہیں، 12 کو آ رہے ہیں، 15 کو آ رہے ہیں، اور اب تو شہباز شریف صاحب نے 21 اکتوبر فائنل دی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس پہ بھی شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ 70-30 کا ریٹ چل رہا ہے اب، کہ نواز شریف صاحب کا آنا مشکل ہے، وہ 30% لوگ ہیں، اور 70% وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں گے اور اقتدار سنبھالیں گے۔ یہ ابھی باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین اکرام۔ لیکن ایک بات طے ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں ہوں یا عروج پہ ہوں تو دیگر لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے روابط رکھیں کہ اگر آپ زوال میں آ گئے، اگر آپ گرفت میں آ گئے، تو کوئی آپ کو بچانے والا بھی ہو، ساتھی بھی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ بندہ غریب ہوا ہے جس کا کوئی مخلص ساتھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے دولت کی بات نہیں ہے، بات ہے مخلص ساتھیوں کی۔ تو اب عمران خان کے ساتھ کتنے مخلص ساتھی ہیں یہ تو وہی بتائیں گے یا وقت بتائے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب صداقت عباسی صاحب، مراد سعید صاحب، یہ سب ریٹائر پر آنے والے ہیں، اور جناب فیصل واڈا صاحب جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، ان کی پشین گوئیاں دن بدن جو ہے ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ بڑے بڑے لوگ پارٹی چھوڑ جائیں گے۔ بڑے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید المعروف پنڈی والے، ان کا بھی کسی دن ٹویٹ آ جائے گا، جس طرح سمان ڈار صاحب کا تو انٹرویو آیا نا، ان کا ٹویٹ آئے گا۔
صداقت باسی صاحب بھی انٹرویو دے دیں گے. تو یہ معاملہ چل رہے ہیں، کیونکہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو جو فوج کو مطلوب ہو، جو اداروں کو مطلوب ہو، جو فوج کی بدنامی کرے، کیونکہ فوج ہماری ہے، پاکستان کی ہے، ہمارے ہی عزیز و کارم ہے. تو کوئی ان کے خلاف باتیں کرے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی. تو ناظرین کرام، بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں، لیکن کوئی تویز کام نہیں آیا، کوئی جادو نہیں چلا، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا کہ جس کا فائدہ مل سکے عمران خان صاحب کو یا اور ان کے سابق شوہر خاور مانکا صاحب کو. تو دعا گو میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں، اور بشرا بی بی کے جو شدید مشکلات ہیں، اور مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ ساتھ کون ہے، اب وہ کس کے پاس جائیں گی، کس کو کہیں گی. یہ بڑے تصفیہ طلب سوال ہیں، مشکل سوال ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سب لوگوں کو ایک چیز کی نوٹ کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں کرے انسان پر، تو انسان کو نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، عزت و احترام کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ انسان بچا رہتا ہے، جو انسان شکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتے ہیں. اور جو فرعونیت کرتا ہے وہ بھگت لیتا ہے، اور وہ ایسے ہی کاموں میں بھگتتا ہے. یہ ہیں وہ دردناک باتیں، یہ ہیں وہ کہانیاں. اور ہم نے اقتدار کی راہداریوں میں ایسے وہ لوگوں کو دیکھا جن کے ووٹر انہیں کچھ سمجھتے ہیں، سپورٹر کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ اندر سے کچھ ہیں. یہ طرح حقیقتیں ہیں. ہماری عوام تو ابھی اس روج پہ نہیں گئی جہاں وہ اس کو سیاسی طور پر ہونا چاہیے. میری بنا سیاسی شعور ہے، اور اس حوالے سے کوئی روج نہیں ہے. صرف اپنی ضد، انا پرستی اور کیا کہتے ہیں پسند کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کوئی پارٹی کا منشور نہیں ہے، کوئی عوام کے لیے ویلفیئر نہیں ہے. صرف یہی نعرے ہیں، عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو دیکھیں کتنے دیر تک چلتے ہیں. حضرین کرام، پروگرام کو پسند کیجئے، اپنی آراء دیجئے، چینل سے سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، وہ چلو عمران خان صاحب کی موجودہ بیوی ہیں، اس سے پہلے خاور مانکا صاحب کی بیوی تھی. دونوں سابقہ شوہر جیلوں میں ہیں، بچوں کے جیل جانے کے دن آئے ہوئے ہیں. تو بشرا بی بی کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور بچیں ہر اس کام سے جس سے تباہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نام ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.